میر کو اصاور نے حویلی بلا لیا تھا اور وہ خوشی خوشی آ گیا تھا کہ اتنے برسوں بعد وہ اپنوں کی محبت کو پا رہا تھا۔ خالہ کی جگہ ماں کے برابر ہوتی ہے اور وہ اپنی خالہ کی آغوش میں باقی کی ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ زارا دانین کے ساتھ اس کے گھر چلی آئی تھی۔ وہ اصاور سے بہت محبت کرتی تھی مگر وہ اپنی ماں کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آج وہ میر کے بلانے پر اس سے ملنے باہر آئی تھی۔ میر اسے پیزا ہٹ لایا تھا۔ سرسبز گھاس پر بچھی پلاسٹک کی کرسیوں پر وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے رباب؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ بولا تھا۔ دونوں میں ابھی تک اتنی بے تکلفی نہیں ہوئی تھی کہ ملتے ہی فوراً باتیں شروع کر دیتے۔ ہاں پوچھو۔ زارا نے پیزے کا پیس اٹھا کر اپنی پلیٹ میں رکھا۔ آپ تو مجھ سے بھی زیادہ نفرت کرتی تھی بابا جان سے، پھر آپ نے اچانک سا بلا دیا۔ اس کی بات زارا کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ رقص کرنے لگی، ایک زخمی مسکراہٹ۔ میں نے زندگی محرومیوں میں نہیں گزاری۔ میرے ماموں نے مجھے ہر آسائش مہیا کی مگر وہ جو ایک کھانا باپ کا ہوتا ہے اسے وہ چاہتے ہوئے بھی پور نہیں کر پائے کہ ایک وہی محرومی تھی جو ساری زندگی میرے ساتھ رہی۔ اور پھر میں سب کی زندگیاں اجیرن کرنے پاکستان لوٹ آئی۔ میں کبھی بھی پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی اور اگر آ بھی جاتی تو کبھی بدلہ نہ لیتی، مگر پھر قسمت مجھے پاکستان لے آئی اور تم سے ملا دیا۔ تم نے میرے غصے کو ہوا دی اور میرے اندر بدلے کے بجھے آلاؤ پھر سے بھڑک اٹھے۔ ذرا سا رک کر اس نے اپنی آئی برو کھجایا۔ پھر میں بدلہ لینے پہنچ گئی اور اس بدلے کی جنگ میں خود کو ہسپتال کے بستر پر پہنچا دیا۔ سب میرے پاس روز آتے تھے، میری دل جوئی کرتی، مگر میں پھر بھی زندہ ہو کر دوبارہ کاظمیوں میں نہیں جینا چاہتی تھی۔ اور پھر اس دن سارا آئی، اس نے بتا دیا وہ ماں بننے والی ہے۔ اس دن میں نے رسپانڈ کیا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اپنی زندگی کیسے شروع کر سکتی ہے، اور پھر میرے اندر جینے کی امنگ جاگی اور میں نے مور کو ہرا دیا۔ آنکھیں کھولنے سے پہلے میرے اندر ایک ہی جنگ جاری تھی اور وہ جنگ تھی بدلے کی، اور وہ آگ تب ٹھنڈی ہوئی جب میں نے آنکھیں کھولتے ہی پہلے الفاظ یہ سنے کہ مس کاظمی کوما سے تو باہر آ گئی ہیں مگر یہ زیادہ عرصہ جی نہیں پائیں گی۔ ان کے دل کے وال بند ہو چکے ہیں۔ اپنے آنکھوں کو زور سے بند کرتے اس نے امڑ آنے والے آنسو کو روکا۔ میرے ہونٹوں پر زبان پھیرتا پھٹی پھٹی آنکھوں سے زارا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ نہیں، میں نے ہوش میں آتے ہی پہلے الفاظ یہ سنے، اور جانا کہ زندگی تو بہت مختصر سی ہے جسے ہم نفرتوں اور بدلوں کی نظر کر دیتے ہیں۔ ہمیں بدلہ لینے والا نہیں معاف کرنے والا بننا چاہیے، مگر ہم بدلہ لینے کو ترجیح دیتے ہیں اور پھر اپنا سب کچھ گنوا دیتے ہیں۔ میں مرنے والی ہوں تو میں کیا کروں گی دل میں بغض رکھ کر، اور میں سوچتی ہوں کہ اتنے سال نفرت کر کے میں نے کون سا کمال کر دیا۔ نفرت کرنا کمال نہیں، محبت کرنا اصل کمال ہے۔ وہ آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی گال پر بہہ نکلے تھے۔ تھوڑی سے رہ جانے والی زندگی کو نفرت اور بدلے کی نظر نہیں کر سکتی تھی میں، اس لیے سب بلا دیا اور یقین مانا بہت سکون پایا۔ موت بھی کیا چیز ہے نا، کچھ پلوں میں آتی ہے، پنجہ مارتی ہے اور انسان کے ساتھ سالوں کی نفرت کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ دانین آنٹی اور باقی سب کو پتہ ہے۔ وہ خود شاکڈ تھا، نہیں صرف حسام اور بابا جان جانتے ہیں۔ زارا نے کہا آپ کو دانین آنٹی کو بتا دینا چاہیے۔ میر نے کہا بتا دوں گی، تم کیوں دکھی ہو رہے ہو؟ پیزا کھاؤ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زارا زبردستی مسکرائی تھی۔ میر نے بہت دکھ سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی بہن تھی اور قطرہ قطرہ مار رہی تھی مگر مسکرا رہی تھی پھر بھی۔ دانین بہت امید سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ سائرہ، اینا اور اصاور حسام کے لیے زارا کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ اس وقت سب دانین کے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دانین چاہ کر بھی زارا کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی تھی۔ کسی نہ کسی طرح وہ لوٹ کر حویلی ہی جاتی۔ ہم واپس جا رہے ہیں اگلے ہفتے۔ زارا محبت کرتی ہے حسام سے، اصاور نے اسے باور کروانا چاہا۔ تو کرنے دو، محبت تو سبھی کر لیتے ہیں، سب ساتھ رہیں یہ ضروری تو نہیں ہے۔ دانین کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ وہ صرف حسام کے ساتھ خوش رہ سکتی ہے، اصاور اسے ہر صورت
کنونس کرنا چاہتا تھا۔ زارا کی مختصر سی زندگی کو وہ خوشیوں سے بھر دینا چاہتا تھا۔ نہیں کاظمی حویلی میں کوئی خوش نہیں رہ سکتا۔ وہ اتنا تجربہ بتا رہی تھی۔ میں بھی تو خوش ہوں نا ماما۔ سارا اور اذان بھی آ گئے تھے۔ سارا نے دانین کے گلے میں باہیں ڈال کر لاڈ سے کہا تھا، کیا جتانا چاہ رہی ہو؟ دانین اس وقت کوئی لحاظ کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ سارا ہمیشہ سے اساور کے ساتھ تھی، اس لیے وہ سارا کو اساور سے دور نہیں لے جا سکتی تھی، مگر وہ زارا کو ہر صورت اس شخص سے دور رکھنا چاہتی تھی جس کی شکل دیکھ کر ہی اس کے اندر کڑواہٹ بڑھ جاتی تھی۔ میں کچھ جتانا نہیں چاہ رہی مام، بس بتا رہی ہوں آپ کی دونوں بیٹیاں کاظمی حویلی میں ہی خوش رہ سکتی ہیں۔ سارا دانین کے تیور دیکھ کر تھوڑی جھجک گئی تھی۔ میں زارا کو اس لیے لے کر نہیں گئی تھی کہ اتنے سالوں بعد دوبارہ وہیں بھیج دوں۔ وہ کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ ماں، آپ نے خود زارا کو کہا تھا کہ وہ حسام سے شادی کر لے۔ سارا نے اسے یاد کروانا چاہا۔ وہ ایک ماں کی مجبوری تھی کہ اس طرح تم برباد ہونے سے بچ جاتی۔ میرا حسام بہت خوش رکھے گا، زارا کو بہت محبت کرتا ہے وہ زارا سے، کوئی تکلیف نہیں دے گا وہ زارا کو۔ سارا نے کہا، غلط سائرہ، جو محبت کرتے ہیں وہ صرف تکلیف ہی دیتے ہیں، خوشیاں کبھی نہیں دے سکتے۔ ایک تلخ نظر اساور پر ڈالی تھی۔ میر اساور کا بیٹا ہے، جب سے یہ جانا تھا اس کے دل میں اساور کے لیے رہی صحیح گنجائش بھی ختم ہو گئی تھی۔ میرے غلط فیصلوں کی سزا تم میری بیٹی کو نہیں دے سکتی۔ اساور بے بس تھا۔ وہ میری بھی بیٹی ہے مسز اساور کاظمی، وہ تمہارے غلط فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنی بیٹی کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کر سکتی۔ دانین کے پاس ان سب کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی، مگر چچی انا نے کچھ کہنا چاہا مگر دانین نے فوراً اسے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز انا، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ آئی ایم سوری چیکس، دانی کبھی نہیں مانے گی، سومو نے کہا۔ تھوڑی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد سب وہاں سے چلے آئے اور دانین کا فیصلہ سن کر ساور نے بھی ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دانین کو زارا کی بیماری کے متعلق بتا دے گا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ زارا کی باقی بچی زندگی خوشگوار ہو۔ زینی آج بازار شاپنگ کے لیے آئی تھی۔ اگلے ہفتے ان کی ترکی واپسی تھی، اس لیے وہ اپنے دوستوں کے لیے پاکستان سے کچھ گفٹ خریدنا چاہ رہی تھی۔ ابھی وہ ایک دکان سے نکلی ہی تھی کہ سامنے سے آتے میر سے ٹکراتے بچی۔ میر اپنے دوست سالار کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ زینی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکی تھی، چہرے پر مسکراہٹ رنگی تھی، لیکن زینی ایک نفرت بری نظر اس پر ڈالتی پاس سے گزر گئی۔ یار تو جا، میں آتا ہوں، میر سالار کو کہتا زینی کے پیچھے بھاگا تھا۔ سالار کندھے اچکا کر آگے بڑھ گیا۔ زینی پلیز میری بات سنو یار۔ بہت دنوں بعد میر نے اسے دیکھا تھا، ورنہ وہ اس کے سامنے آتی نہیں تھی اور کسی سے اس کے بارے میں پوچھنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ زینی لسن ٹو می پلیز یار۔ میر نے اسے روکنے کے لیے اس کی کلائی پکڑ لی تھی۔ زینی کو جیسے جھٹکا لگا تھا، اس نے ایک دم اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے کھینچی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے یہ مسٹر، انگلی اٹھا کر وہ نفرت سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ زینی میری جان، ہم کہیں آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تم تسلی سے مجھے سن لو، اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا پلیز، وہ التجا کر رہا تھا۔ زینی نے اس کے بے بس چہرے کی طرف ایک نظر دیکھا اور شاپنگ مال میں موجود ریسٹورنٹ کی طرف بڑھ گئی۔ زینی کی اتنی ہی رضامندی پر وہ مسکرا کر اس کے پیچھے بڑھا۔ دونوں ایک ٹیبل کے گرد آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ اب کچھ ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا۔ کچھ نہیں، جو کہنا ہے جلدی کہو، مجھے پیکنگ کرنی ہے پھر۔ زینی نے جان بوجھ کر پیکنگ کا کہا کہ سامنے والا اس سے کوئی امید نہ رکھے۔ کیسی پیکنگ؟ کہاں جا رہی ہو تم؟ میر نے پوچھا۔ واپس ترکی جا رہے ہیں ہم، اور آئی وش دوبارہ کبھی پاکستان نہ آؤں میں، کہ اس تھوڑے سے عرصے میں بہت دھوکے باز دیکھ لیے ہیں میں نے۔ لہجہ تلخ تھا۔ نہیں زینی نہیں، میں تمہیں نہیں جانے دوں گا، میر نے کہا۔ کیوں؟ زینی کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ کیونکہ ہم دونوں محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اس کی بات پر ایک تلخ مسکراہٹ زینی کے ہونٹوں پر ابھری۔ مجھے اب ایسی کوئی فیلنگ نہیں آتی کہ لگے تم سے محبت ہے مجھے تم سے محبت تھی، سمجھے زینی؟ دیکھو، میں نہیں جانتا کہ تم رباب کی بہن ہو یا اساور کاظمی سے تمہارا کوئی رشتہ ہے۔ مجھے تم اچھی لگی اور بات شروع کر لی۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ تم رباب کی بہن ہو، لیکن تب تک تمہاری محبت کا پودا میرے اندر اتنا تناور درخت بن چکا تھا
اور تم نے اس محبت کا خوب استعمال کیا، پھر واہ آئی ایم سوری، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر میں کیا کروں اس محبت کا؟ وہی اکتایا ہوا لہجہ تھا زینی کا۔ شادی خواہش لبوں پر آ ہی گئی تھی۔ دیکھو مسٹر، ویسے کیا کہوں میں تمہیں، کس نام سے بلاؤں؟ جانے کتنے روپ اور کتنے نام ہیں تمہارے۔ پہلی میں مسٹر کاظمی، بھول جاؤ یہ کہ میری اور تمہاری شادی ہو سکتی ہے۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میر کو لگ ہی رہا تھا کہ وہ اسے کھو رہا تھا یا کھو چکا تھا، اس لیے کہ اگر میں تمہیں معاف کر بھی دوں تب بھی رانا ہاؤس سے کوئی بھی کاظمیوں کی حویلی نہیں آ سکتا کہ پھپھو کو دل میں کاظمیوں کے لیے بہت نفرت ہے۔ تم بات کر کے تو دیکھو۔ میر نے کہا، بات تو تب کرتی جب تم میں مجھے کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے۔ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں پھر کبھی تم سے ملنا نہیں چاہوں گی۔ وہ اپنا بیگ اور شاپر اٹھا کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اسے جاتا دیکھ کر میر کا دل ڈوب رہا تھا۔ وہ محسوس کر سکتا تھا کہ وہ صرف یہاں سے اٹھ کر نہیں گئی بلکہ وہ چلی ہی گئی ہے۔ دکھ اس کے چہرے سے آیا تھا۔ بے بسی سے اس نے سر ہاتھوں میں گرا دیا۔ کیوں بلایا تم نے مجھے یہاں؟ گلابی کڑھائی والی شال کندھوں پر ڈالے چہرے پر اصاور کے لیے ہمیشہ کسی بیزاری سجائے وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ بیوی ہو تم میری، بلا سکتا ہوں تمہیں؟ ٹین ایجرز کی طرح مسکراتے لہجے پر دانی نے بمشکل ضبط کیا تھا، کیوں بلایا ہے؟ دبے دبے غصے سے کہا گیا۔ زارا کے متعلق بات کرنی ہے۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اور میں پہلے ہی کہہ چکی ہوں، زارا کی زندگی کا ہر فیصلہ کرنے کا حق میں رکھتی ہوں، تم نہیں۔ بھلے وہ تمہاری بھی بیٹی ہے، دانین تیز لہجے میں بولی۔ ٹھیک، تم ہی کرنا ہر فیصلہ، بس پہلے یہ دیکھ لو۔ اصاور نے زارا کی میڈیکل فائل دانین کے آگے رکھی، جس سے دانین نے نہ سمجھی سے کھولا، مگر جیسے جیسے وہ رپورٹ دیکھ رہی تھی اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ اصاور جی کا لہجہ ٹوٹ گیا تھا۔ نہیں، وہ خود بھی ٹوٹ گئی تھی، اور اگر وقت یہ دن نہ دکھاتا تو اصاور دانین کے منہ سے پرانے لہجے میں اپنا نام سن کر خود کو معتبر جانتا۔ مگر وقت کچھ ایسا تھا کہ دونوں اجنبی تھے اور ان میں شناسائی کا صرف ایک نام تھا، زارا۔ وہ تمہارے پاس تھی دانین، اور تمہیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ تمہاری بیٹی اتنے بڑے درد سے گزر رہی ہے۔ اصاور نے دکھ سے اسے دیکھا جو ابھی تک شاک میں تھی۔ اسے کبھی بھی ایسی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، اس نے کبھی ذکر نہیں کیا۔ آنسو گالوں کو تر کرنے لگے تھے۔ وہ اپنی بے پرواہی پر حیران تھی۔ اسے پچھلے 5 سال سے دل کا عارضہ لاحق ہے دانین، وہ بھی رو دیے کو تھا۔ مجھے کیسے نہیں پتہ چل سکا، میں ماں تھی اس کی۔ اس کے بن کہے مجھے جان لینا چاہیے تھا کہ وہ کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ بازو ٹیبل پر رکھ کے اس نے اپنے سر کو ان پر گرا لیا تھا۔ فرینچ پونی سے نکلی ایک دو لٹیں آنسو سے بھیگ کر گالوں سے چپک گئی تھی۔ ساری غلطی میری ہے، مجھ سے سب غلط ہو گیا۔ میں کتنا بد نصیب اور کٹور انسان ہوں، اور ایک نہایت برا باپ۔ تم اتنے درد دیے کہ ان دردوں میں تم ہمیشہ کے لیے الجھ گئی، اور ایسی الجھی کہ ان تکلیف کو کبھی بلا ہی نہیں پائی۔ اور کیسے بلاتی؟ میری دی گئی کوئی بھی تکلیف معمولی تھوڑی تھی۔ تم مینٹلی ٹارچر کیا میں نے، پھر تم اس ٹارچر سے سنبھلتی یا زارا کو سنبھالتی؟ اس سارے قصے میں غلط فیصلے میرے تھے، اور اس کے خسارے ہم سب کو بھگتنے پڑے۔ وہ بھی رو دیا تھا۔ کوئی حل نہیں ہے اس بیماری کا کیا؟ کچھ امید سی چمکی تھی اس کی آنکھوں میں۔ ہے نا، ہارٹ ٹرانسپلانٹ؟ اصاور نے کہا۔ تو ہم کروا دیتے ہیں نا؟ کیوں نہیں کروا رہے تم اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ؟ مہنگا ہے بہت، اپنی بیٹی کے لیے پیسے نہیں خرچ کر سکتے تم؟ میں اپنا گھر بیچ دوں گی، دانین نے کہا۔ نہیں، میرا سب کچھ میرے بچوں پر قربان۔ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے ہارٹ کا ہونا بھی ضروری ہے، ڈاکٹرز کر لیں گے ہارٹ ارینج۔ زارا ٹھیک ہو جائے گی، میرا وعدہ ہے، ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا میں۔ وہ اپنی کرسی کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وعدہ رہا نا؟ اصاور زارا کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، لہجے میں امید تھی۔ وعدہ رہا۔ اصاور نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر تسلی بڑے انداز میں دبایا۔ دیکھ لو، تم وعدوں کو جلدی بلا دیتے ہو۔ پرانا شکوہ ہونٹوں پر آیا تھا۔ اب کہ کوئی وعدہ نہیں توڑوں گا، وعدہ رہا۔ وہ مسکرایا تو وہ بھی پھیکا سا مسکرا دی تھی۔ دانین، زارا احسان سے محبت کرتی ہے، ہارٹ ٹرانسپلانٹ سے پہلے ان دونوں کی شادی کر دیتے ہیں۔
زارا کا حق ہے ہوشیاں، اسے جی لینے دو، سمجھ ہی ہونا تم میری بات؟ ہاں، دانیل نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر ہر فیصلہ منٹوں میں ہو گیا۔ حسام، میں ماما کو فورس نہیں کر سکتی، وہ اگر چاہتی ہیں میں حویلی نہ جاؤں تو میں کبھی نہیں جاؤں گی، اور تم سے میری شادی وہ نہیں کروانا چاہتی تو مطلب ہماری شادی نہیں ہو سکتی۔ فون کان سے لگائے وہ کارپیٹ پر صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ دانیل نے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے اس کے تمام الفاظ سنے اور اپنی آنکھیں صاف کرتے اندر داخل ہوئی۔ دانیل کو دیکھ کر زارا نے جلدی سے فون کاٹا اور صوفے پر رکھ دیا۔ دانیل اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ حسام کا فون تھا۔ دوستانہ لہجے میں دانیل نے بات شروع کی۔ جی ماما، 2 الفاظ پر مشتمل مختصر تھا جواب۔ محبت کرتی ہو تم مجھ سے؟ دانیل نے کہا تو زارا نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر سر اس کی گود میں رکھ کر کارپیٹ پر ہی لیٹ گئی۔ آپ نے انکار کر دیا سائرہ آنٹی کو نا؟ تو یقین مانے میں اب محبت نہیں کرتی اسے۔ تابعداری سے کہا گیا تھا، ماں کے کہنے پر محبت سے منکر کون ہوتا ہے؟ اس کی تابعداری پر دانیل کو پیار آیا تھا۔ زارا، ماں کے لیے محبت سے منکر ہو سکتی ہے؟ زارا نے کہا، ایسا نہیں ہوتا زارا کہ کسی کو دل دے دو اور ماں کے انکار پر دل واپس مانگ لو۔ دانیل نے کہا، واپس نہیں مانگا ماں، بس دل واپس کر دیا ہے۔ زارا نے کہا، تو محبت میں دیا جانے والا دل واپس ہو جاتا ہے؟ وہ جیسے اسے پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، آپ مجھ سے یہ سب باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ اس کی کسی بھی بات کا سرا وہ پکڑ نہیں پا رہی تھی۔ اس لیے کہ تمہارے بابا کو کہہ دیا ہے میں نے کہ حسام سے کہو بارات لائے اور جس کو دل دیا ہے اسے لے جائے۔ دانیل نے مسکا کر کہا تھا، میرج؟ سچ ماما؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر دانیل کو سکون ملا تھا۔ بازو پھیلا کر اس نے مسکراتی ہوئی زارا کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا، جیسے وہ اسے ہر درد سے بچا لینا چاہتی ہو، ہر تکلیف اس سے دور کر دینا چاہتی ہو۔ تم ایک بار اور سوچ لو حسام۔ ان دونوں کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ شادی کی ساری رسومات حویلی میں ہونی طے پائی تھی، اس لیے دانیل، سومو، زینی، سادی، زارا سب حویلی آ گئے تھے۔ اس وقت حسام لاؤنج میں بیٹھا مہمانوں کی لسٹ بنا رہا تھا کہ زارا وہاں آ گئی۔ کیا سوچ لوں؟ کاغذ پر قلم چلاتا وہ مصروف سے انداز میں بولا۔ مجھ سے شادی مت کرو، زارا نے کہا۔ کیوں؟ تم چڑیل ہو، میرا خون پی جاؤ گی؟ حسام نے بات مذاق میں اڑانی چاہی۔ جب ہمیں ملتا نہیں اس کو کھو دینے کا دکھ بہت کم ہوتا ہے، اور جسے ہم پا کر کھو دیتے ہیں اس کا خمیازہ جسم کو ایسا چپکتا ہے کہ قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ تم اتنی نا امیدی کی باتیں کیوں کرتی ہو؟ حسام اس کے ہر وقت کی ایک ہی بات سے اکتا گیا تھا، کیونکہ میں نا امید ہوں حسام۔ زارا نے کہا، مگر میں نا امید نہیں ہوں تو تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پلیز ہر وقت جو نہیں ہوا اس کے بارے میں سوچ کر خود کو اور مجھے تکلیف مت دو۔ حسام نے کہا، تو کیا کروں؟ مجھے ہر وقت یہی لگتا ہے کہ اب بند ہوا کہ تب بند ہوا میرا دل۔ زارا نے کہا، تھوڑی سی ریسٹ کرو گی؟ ریڈی ہو جاؤ، بارات کا لہنگا لینے چلتے ہیں، اور ان 2 بندریوں کو خبر مت ہونے دینا ورنہ ساتھ چل پڑیں گی۔ حسام نے اسے ایزی کرنے کو ہلکا پھلکا لہجہ اپنایا تھا۔ وہ جان گئی کہ وہ اس کی باتوں سے ہرٹ ہو رہا ہے، اسی لیے اس بار میں سر ہلاتی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آج مہندی کا فنکشن تھا۔ بہت زیادہ لوگوں کو مدعو نہیں کیا گیا تھا، بلکہ کچھ قریبی لوگوں کو ہی بلایا گیا تھا۔ بیوٹیشین زارا کو تیار کرنے گھر پر آئی ہوئی تھی۔ حویلی کے بڑے سیلان کو مہندی کے فنکشن کے لیے خوبصورت پیلے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پوری حویلی لائٹنگ کی گئی تھی۔ دانیل نے آج کے فنکشن کی مناسبت سے سبز رنگ کے ہلکے پھلکے کام والے ٹراؤزر کے ساتھ سادہ ہلکے پیلے رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی۔ پیلے رنگ کی ہی ایک خوبصورت شال کندھوں پر ڈال رکھی تھی۔ بالوں کی فرینچ پونی کی جگہ آج بالوں کی مانگ نکال کر سٹائل بنائے۔ 2-4 لڈو کو گالوں پر چھوڑا ہوا تھا۔ کھلے بال کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ تھوڑے سے میک اپ سے وہ آج ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنے کمرے سے تیار ہو کر نکلتا ساور کی نظریں ٹھہری تو پھر ٹھہری ہی رہ گئی، مگر جلد ہی اپنی حالت پر قابو پایا۔ بہت خوبصورت لگ رہی وہ اس کے پاس آیا تھا۔ اسی لہجے میں اسی شخص کے الفاظ پر وہ کبھی دل سے مسکرا اٹھتی تھی، مگر آپ کے جیسے مسکراہٹ کا کسی نے گلا گھونٹ دیا ہو۔ شکریہ۔ بغیر مسکرائے وہ بولی، پتہ ہے تم آج بھی میرے دل کی خوشی ہو، لیکن اب میں تمہیں نہیں کہوں گا کہ میرے پاس لوٹ آؤ، کیونکہ اب میں اور میرا دل اپنے لیے نہیں صرف اپنے بچوں کی خوشیوں کے لیے جینا چاہتے ہیں، مگر میں جب تک زندہ رہوں گا
تم سے بہت محبت کروں گا، صابر نے کہا۔ میں لوٹ آؤں گی صابر، اس کے الفاظ پر صابر کو اپنی سماعتوں پر شک گزرا تھا۔ حیرانی اس کے چہرے سے آیا تھی۔ ہاں میں لوٹ آؤں گی۔ تم نے اپنی زندگی کے 7 سال نفرت اور بدلے کی نظر کیے اور بدلے میں 20 سال کا خمیازہ خسارہ پایا۔ 7 سال کے بدلے 20 سال کی سزا کافی ہے تمہارے لیے، مگر مجھے وہ 7 سال چمٹ کر رہ گئے ہیں۔ میں چاہ کر بھی وہ سب نہیں بلا سکتی۔ تمہارے لیے دل میں کوئی گنجائش نظر ہی نہیں آتی، مگر میرا وعدہ ہے جس لمحے مجھے لگا کہ میرے دل میں تمہارے لیے موجود تمام گرد صاف ہو چکی ہے تو میں بنا ایک پل کے بھی دیر کیے تمہارے پاس آ جاؤں گی، مگر فی الحال دل ایسی کوئی گنجائش نہیں نکالتا، وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ میں وعدہ کروں گا خدا وہ لمحات میری زندگی میں ہی لے آئے۔ صابر کی بات پر اس کے آگے بڑھتے قدم رکے تھے اور پھر کچھ پل بعد وہ بنا پیچھے مڑے آگے بڑھتی چلی گئی۔ دانی میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ اب میں بھی اس مصیبت سے چھٹکارا پا لوں۔ سومو نے زینی کو دیکھ کر چھیڑا تھا۔ میری بیٹی کو کیوں مصیبت کہہ رہی ہو؟ دانی نے زینی کو میرے ساتھ لگاتے ڈپٹا تھا۔ دانی آنٹی وہ مہمان کب تک آنا شروع ہوں گے؟ میر بھی کچن میں چلا آیا تھا جہاں سومو دانین اور زارا مہندی اور پھولوں پلیٹوں میں رکھ رہی تھی۔ وہ جو ہی دانین سے چھوٹی چھوٹی بےمانی باتیں کر لیا کرتا تھا کہ ان دونوں کے درمیان ایک کھچاؤ سا تھا۔ 7 بجے سے آنا شروع ہو جائیں گے، دانی نے کہا تو میر سر ہلاتا واپس موڑا۔ پھوپھو میں آپ کی بیٹی ہوں نا؟ زینی نے لاڈ سے اس کے گرد بازو حمال کیا۔ ہاں تم میری بیٹی ہو، دانین مسکرا کر بولی۔ میر نے دروازے کے پاس رک کر یہ منظر دیکھا تھا۔ اس کا بھی دل کرتا تھا زارا اور صابر کی طرح دانین کو ماں کہہ کر بلائے، مگر ایک کھچاؤ سا درمیان میں آ جاتا۔ کوئی اچھا سا لڑکا پسند کر لو تم بھی، تاکہ میں اور تمہارے بابا بھی سکون کا سانس لے۔ سومو نے کہا خبردار، یہ میری بیٹی ہے، اس کے لیے میں خود لڑکا تلاش کروں گی، دانی نے کہا۔ میر نے زینی کی طرف دیکھا جو اس سے تعلق سا کھڑے تھے، جیسے اسے جانتی ہی نہ ہو۔ سن لیا، میں دانین کی بیٹی ہوں اور دانین کی یہ بیٹی تو لو میرج بالکل نہیں کریں گی۔ پھوپھو آپ خود کوئی تلاش کر لیں۔ زینی نے کہا تو دانین کی نظر دروازے میں کھڑے میر پر پڑی، جس کی نگاہیں زینی کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ دانین میر کی آنکھوں سے جھانکتے مفہوم اور زینی کی آنکھوں میں موجود لاتعلقی دونوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ کیا ہوا میر؟ دانین نے اسے پکارا تھا۔ اسے یقین نہیں آیا۔ دانین سے ملنے کے بعد یہ پہلی بار تھی کہ دانین نے اسے پکارا تھا، وہ بھی اس کے نام سے۔ کچھ نہیں ماں آنٹی، وہ ماں کہتے کہتے رکا تھا۔ زینی اس کے پاس سے گزر کر چلی گئی۔ دانین نے اس کی آنکھوں میں موجود محرومی کو بہت غور سے دیکھا تھا۔ اس کی ماں غلط تھی اور ماں باپ کی کرنی بچے بھگتیں یہ ضروری تھا کیا؟ تم مجھے ماں کہہ سکتے ہو؟ دانین نے اس کے اور اپنے درمیان کے تناؤ کو کاٹ پھینکا تھا اور ان چند الفاظ کی خوشی سامنے والے کے چہرے پر آیا تھی۔